کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ جو راستہ ہے نا یہ بڑا کٹھن اور سخت راستہ ہے، آسان نہیں ہے یہ راستہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان راستہ ہے، نہیں، یہ وہ راستہ ہے کہ یا تو سر دو یا مقصد لو، دو میں سے ایک چننا ہوتا ہے۔ وہ معاملات جو ہے ریاضت کے، کچھ معاملات وہ ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا گپت معاملات، پوشیدہ، ہر کسی پہ نہیں کھولے جا سکتے، صرف اسی پہ کھولے جا سکتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی داؤں پہ لگانی ہے، جو وہ کہ میں تیار ہوں اور حلفاً تیار ہے، اور پھر پیچھے سے اجازت ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ تیار رہے گا، تو پھر اس پہ کھولے جاتے ہیں، آگے کی بات کی جاتی ہے، اس سے یہ آگے کی بات ہے۔ نہیں تو جس نے، وہ بڑے بزرگ کہتے تھے، ہمارے میاں صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا یہ بادشاہ کے راز ہیں، کیا؟ ہاں، اور جو بادشاہ کا راز فاش کرے اس کی سزا موت ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ بولو بس اس میں خاموشی اختیار کرو، کیونکہ یہ عملیات وظائفات کے راستے نہیں ہیں۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ آستان محبت ہے دوست، یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ وہ سر چڑھانے والی کہانی ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ راستے سے کھلا جائے۔ میں لے کے چلتا ہوں تجھے تو دیکھ لے، وہ میرے پاس لے کر آ گیا اس کو، ہاں 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 کرنے میاں صاحب، اس نے نام وام بھی بتایا میرا، تو اختر کہنے لگا میں نے اس کو نام وام نہیں بتایا کچھ بھی، یہ آپ کا نام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کورنگی میں ہی یہاں پہ، میں لے کر آیا اس کو۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، اس کو میرے پاس چھوڑ جا۔ اب وہ میرے پاس ہی رہنے لگا، تقریباً 4 مہینے وہ میرے پاس رہا، کچھ اس کو ذکر سمجھایا میں نے 4 مہینے تک، اور 4 مہینے کے بعد میں نے اس کو بھیج دیا، میں نے کہا تو جا، اور یہ تقریباً میں نے کہا 11 سال کا ذکر ہے، اب 11 سال کے بعد مجھ سے ملی ہوا کہنے کا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر تیری میری حیات رہی تو پھر 11 سال کے بعد ملاقات ہوگی۔ تو چلا گیا، میں نے کورنگی چھوڑ دی، میں یہاں آ گیا۔ 11 سال کے بعد بھائی وہ آیا یہاں پہ، پوچھتا پوچھتا یہاں پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا اس کو، ابھی میں نے کہا چلا تو کب آیا؟ میں نے میاں مجھے 2 دن ہو گئے کراچی آئے ہوئے، میں ڈھونڈ رہا 2 دن سے کہ آپ وہاں گئے تھے، تو وہاں میں گیا تو پتہ چلا کہ یہاں سے چلے گئے، پتہ چلا نئی کراچی چلے گئے، میں 2 دن سے نئی کراچی میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا چل اچھا آ گیا تو، میں ہاں، کہنے لگا اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا چل تو 1.5-2 مہینے رہا تھا یہاں پہ۔ میں نے کہا تو 1.5-2 مہینے آرام کر، آرام سے رہے، میں تجھے سمجھاتا رہوں گا، پھر اس کے بعد دیکھ لیتے۔ میں نے اچھا، پھر اس نے اپنی وارداتیں وغیرہ وہ بتاتا رہا کہ ابھی یہ ہوا وہ ہوا، یہ بات رہی یہ بات رہی۔ 3 دن کھانا نہیں کھاتا تھا، نہ پانی پیے گا، نہ کھانا کھائے گا، نہ چائے پیے گا، اور جتنا کھلاتے رہو جتنا پلاتے رہو کھاتا رہے گا پیتا رہے گا۔ تو
اس کو پھر میں نے بولا کہ اب تیرا تھوڑا سا رہ گیا ہے کام، اب تو یہ کر لے، کیا کر. تو کہنے لگا کہ اب کتنے دن کا کام ہوا میرا. میں نے کہا بھائی کام ابھی 12-13 ہی سال کا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا اب یہ کہ 12-13 سال ہوں گے. چلا پھر میں نے کہا بہرحال تو اپنا کام کر جو بھی ہو. کہہ رہا مجھے جاؤں کہاں. پھر میں نے اس کو بتایا جاؤ فلاں جگہ چلے جا اور وہیں رہنا تجھے. چلو ٹھیک ہے. پھر وہ چلا گیا. 2-3 مہینے میرے پاس رہا، پھر وہ چلا گیا. 9 سال کے بعد اس کی جو ہے نا ڈیتھ ہو گئی. نکالو گیا. لیکن ریاضت کا بندہ، بہت ریاضت کرتا تھا. ہاں اور اس کو میں اچھا اس کو میں کھرل پہ لگا کے رکھتا تھا. میں نے کہا چل تو کھرل کرتا رہے بیٹھا ہو. اس کو میں ایسی دوا دیتا تھا 4-5 دن کھرل ہوتی رہے. میں نے کہا اس کو کھرل کو روکنی نہیں ہے. کھرل نہیں رکتی تھی. ہاں بیٹھا ہو بس چل رہا ہے. بس کو چاہیے ہوتی تھی ایک گولی. چرس پیتا تھا اور اس میں پتا پھر وہ تو چاہیے اور پھر اپنے دھن میں رہتا تھا. مینٹل ایسی تھا جیسے یہ. ہاں مینٹل بالکل ایسی تھا، لیکن کسی سے نہیں بولتا تھا جب تک اس کو نہ چھوڑو. ہاں وہ کچھ بھی کرتا رہے وہ نہیں بولے گا. جب آپ نے اس کو چھیڑا تو بس وہ بھی پھٹ پڑتا تھا اور باتیں ایسی کرتا تھا معرفت کی کہ آپ اس کی سنو تو آپ بولو یہ بولتا رہے میں سنتا رہوں. دیکھو یہ منزل کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے کہ ایک درجہ بعد درجہ چلتا ہے معاملہ. ایک پیریڈ 3 سال کا ہوتا ہے. 3 سال کا ہوتا ہے. اب کسی کو 3 پیریڈ کرنے ہوتے ہیں، کسی کو 5 پیریڈ کرنے ہوتے ہیں، کسی کو 7 پیریڈ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ 3 سال سے 21 سال تک کا سلسلہ ہوتا ہے. ہاں 7 پیریڈ تک کرنا ہوتا ہے. اب اس کے 11 سال میں جو تھے 3 پیریڈ ہوئے تھے. تو اب 2 سال اس کی ریاضت کے تھے، 3 سال 9 سال اس کی پیریڈ کے تھے. پھر اس پیریڈ کے بعد جب میرے پاس آیا تو پھر میں نے 2 مہینوں سے اپنے پاس رکھا. پھر میں نے اس کو آگے کا سبق دیا. اصل میں وہ کلندری سلسلہ تھا. کلندری اچھا اب چونکہ جو کام والا سرکار کے جو معاملات تھے وہ انہی پر تھا. میرے پاس وہ آیا تھا، اس کو بھیجا تھا کلندری سبق کے لیے. ہاں آئی نا سمجھ بس. اچھا اور یہ بھی بات تھی کہ اس کو ڈائریکٹ فیض ان سے ہی تھا. ہاں جو وہاں کے سجاد ہیں نا سردار صاحب نام تھا ان کا. سردار وہ سردار بھی اس کو کہتے تھے چراغ تو یہاں کا چراغ ہے. اور اس سے بڑی وہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے سائیں کا تیرا ڈائریکٹ تعلق ہے. بڑا مست ملنگ آدمی تھا. ایک یہ تھا اور ایک شفیع، اور وہ بھی ایسی مینٹل کیس تھا بھائی. اکبر بھائی آپ اس کو یہ بول دو کہ بھائی جا وہاں بیٹھ جا تارے بھائی نے کہا ہے بس. وہ 2 دن بیٹھا رہے گا، اس کے بعد نہیں پوچھے گا مجھے کیا کرنا ہے، بس بیٹھ جائے گا. وہ ملنگ شفیع بڑے بڑے بال تھے، بڑی بڑی داڑھی تھی اس کی. ہمارے گھر پہ وہاں کورنگی میں ناز آباد میں رہتا تھا. یہاں میرا مرید ہوا تھا، وہی ملنگی سلسلے سے تھا. تو یہ سلسلہ ہے نا جو پنڈی کا،
لال شاہی کا کیا نام ہے ان کا، لال شاہ، جو ایوب خان کے، ہاں مری میں جنگا، اس سلسلے سے تھا وہ. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے سائیں کا حکم ہوا ہے کہ لال سائیں کا جو عمل ہے وہ تمہارے پاس ہے. میں نے بولا بھائی میرے پاس کون سا لال سائیں کا عمل ہے بھائی؟ کہنے لگا نہیں تم مجھے وہ بھی دو. میں نے کہا اچھا جب مجھے ہوگا تو جب بتاؤں گا تمہیں. خیر صاحب وہ مرید ہو گیا تو میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا میں کیا کروں. میں نے کہا ایک کام کر، پہلے تو رمضان آ رہے تھے، میں نے کہا رمضان آ رہے ہیں تو 40 دن میں تو سورہ اخلاص کی 4 زکاتیں ادا کرنی ہیں، کر سکتا ہے؟ پھر میرے پاس آئیو، پھر بتاؤں گا آگے میں تجھے کیا کرنا. تو وہ ہمارے مرید بھی تھا، دوست بھی تھا، چھوٹے خاں باورچی، ناظم آباد بڑے میدان پہ نا رہتا تھا چھوٹے خاں باورچی، بڑا مشہور آدمی تھا چھوٹے خاں باورچی. تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی چھوٹے خاں کھانا پہنچانا تیرا کام ہے، اس کا کمرہ میں اس کو بند کر دے مکان میں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. چھوٹے خان نے اس کو بولا بول بھائی بند کر دوں تجھے؟ ہم نے کہا ہاں بھائی چھوٹے بھائی تم مجھے بند کر دو اور چابی اپنے پاس رکھو، بس کھانا بھیج دیا کرنا، ایک ٹائم 1 روٹی اور 1 کٹوری سالن کی. چھوٹے خان نے مجھ سے کہا کہ اس کو کیا دینا ہے؟ میں نے کہا دال سبزی دینا ہے بس. ٹھیک ہے. تو اب وہ روزانہ چھوٹے خان اس کو نا 1 ٹائم کھانا نہیں دے سکتا، جا کے دے کر آتا تھا، کمرے میں بند رہا. پورے وہ نے زکات ادا کری 4 سورہ اخلاص کی، 1.25 لاکھ کی. ہاں 40 دن. اب جب نے پوری زکات ادا کر دی تو چھوٹے خان مجھ سے کہنے لگا، اب کہنے لگا یار طارق بھائی وہ تو چلنے پھرنے قابل بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر کرے یا تو تمہیں جانا پڑے گا وہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے، اب اس کو میں ٹیکسی میں ڈال کے لاؤں. میں نے کہا چل تو میرے پاس لیا اس کو، میں کورنگی میں تھا اس وقت میں. تو وہ سوزوکی میں اس کو ڈال کے لے آیا، تو وہ سوزوکی میں پڑا ہوا. ابھی میں نے دیکھا، میں نے کیا ہو گیا بھائی؟ ارے کہنے کے میاں صاحب بس کمزوری ہو گئی ہے اور تو میں نے تو کر لیا ہے پورا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا جائز کو حلوہ اللہ کھلا خوب، ذرا تھوڑا چلنے پھرنے قابل ہو پھر تمہیں لے کر آ. پھر یہ آیا. پھر میں نے اس کو بولا، میں نے کہا اچھا میں تجھے ایک عمل دیتا ہوں لیکن 7 سال لگانا پڑیں گے. کہہ رہا لگاؤں گا میں. تو میں نے کہا جا پھر یہ عمل چل پھر کے پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے. میں نے تسبیح لے لے اور جب تک عمل پورا نہ ہو بیٹھنا نہیں ہے تجھے، چلتے رہنا. ٹھیک ہے. اس کو میں نے بتا دیا، میں نے کہا یہ عمل ہے وہ جس کے لیے تو کہہ رہا ہے، کیا کرا اس کو. اب بھائی وہ چلا گیا، انہوں نے شروع کر دیا. 7 سال اس نے پورا کیا. گلیوں میں روڈوں پہ چکروں پھرتا رہتا تھا. لوگ اس کو ملنگ سمجھتے تھے، وہ پاگل سمجھتے تھے. 10 کے آدمی ہوتے تھے. اور میں نے ہر وقت باوجود رہنا ہے تجھے. اب لوگ کہتے تھے گندا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، کیسا نہیں ہے. وہ بھی بڑا پکا تھا اپنے معاملے میں. شفیع نام تھا اس کا. اب وہ 7 سال آتا تھا میرے سے ملنے کے لیے. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ آیا ملنے کے لیے، میں سو رہا تھا. تو وہ ہماری بیوی نے اس کو کہا کہ وہ جاؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بیٹھ جاؤ، پھر بلائیں گے وہ، پھر آ جانا. یہ چلا گیا. یہ جا کے بیٹھ گیا. اب وہ بھول گئی، مجھے نہیں پتا. میں اٹھا شام کو، کھانا وانا کھایا، میں چلا گیا. وہ ہمارے ایک دوست حکیم صاحب، ان کے مذہب پہ وہاں جا کے بیٹھ گیا. ان سے باتیں ہوتی نہیں. 10 بج گئے رات کے. یہ بات ہے دوپہر 2 بجے کی. 10 بج گئے رات کے. میں آیا، گھر آ گیا.
آن کے میں کھانا وانا کھایا، میں پڑھنے بیٹھ گیا. دوسرا دن ہو گیا. ہاں ہاں پوری رات گزر گئی، دوپہر ہو گئی. پھر میں مطلب پہ گیا، مطلب کی طرح. تو اس نے یہی کہا تھا کہ تم مطلب پہ جا کے بیٹھ جانا. اچھا اس دن اتفاق کی بات منگل تھا، تو یہ پیر کے دن کی بات ہے. پیر گزری، منگل گزرا، بدھ کے دن میں گیا مطلب پہ. تو بھیا وہ تو چوکدری بیٹھا ہوا آرام سے. ابھی میں نے کہا شفیع کب آیا تو؟ تو پرسوں سے یہاں بیٹھا ہوا. میں نے کہا تم نے کچھ کھایا پیا؟ کچھ نہیں. تو پرسوں سے یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ اماں نے کہا تھا کہ جہاں جا کے بیٹھ جاؤ وہیں آئیں گے. وہ میں نے کہا بھائی تم نے کچھ کھایا پیا؟ پیشاب کو گیا تو نہیں گیا؟ کہہ رہا بھائی یہیں جھاڑیوں میں چلا جاتا تھا، یہیں آن کے بیٹھ جاتا تھا. وہ میں نے کھایا کیا؟ کہتے کچھ نہیں. میں نے کہا بھائی تیرا تو پاگل ہے، دماغ خراب ہے، تو گھر آ جاتا. کہنے نہیں اماں نے کہہ دیا، میں نے کہیں برا نہ مان جائے آپ کو، تو دوبارہ آ گیا. ایسا پکا تھا. پھر اس کو تقریباً 10-11 سال تک میں نے چلایا کہ اس کو یہ کر. وہ اپنے معاملات اس کے بالکل فرسٹ کلاس ہو گئے تھے. اس کی ہو گئی، پھر پتہ نہیں ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا، جو گاڑی والا مار گیا اس کو، پھر ٹانگ ٹوٹ گئی. ایک دن میرے پہ یہاں بھی لنگڑا لنگڑا کے آیا. ابھی میں نے کہا تو کہاں تھا بھائی تو؟ ارے کہنے لگا دیکھو میاں میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ہو گیا تھا. میں کسی کے ساتھ آیا تھا، میں سب سے کہتا تھا مجھے میاں صاحب کو لے چلو. کون لائے گا مجھے؟ کوئی محلے والا روٹی دے جاتا ہے، کوئی سالن دے جاتا ہے، وہ کھا لیتا ہوں میں. میں چل کوئی بات نہیں بہرحال. تو آ گیا، کہہ رہا مجھے سبق لینا تھا، میں کیا کروں؟ پھر میں نے بولا دیکھ اب کچھ بھی مت کر، جو تم نے کیا ہوا ہے بس اس کو قائم رکھ. اب موت زندگی کا کیا پتا، آگے سنیں بات، اس کو بڑھا بس. کہہ رہا میاں میں چل نہیں سکتا. ہاں تم کہو تو میں وہ لے لوں ایک گاڑی پہیوں والی، اس کو سرکار سے آگے چلتا رہوں، پڑھتا رہوں. میں نے کہا نہیں اب تو خیر اتنی نہیں ہے، اب تجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ تو ایک جگہ کہیں بیٹھ کے اپنا کام کرتا رہے. کرا اچھا. پھر وہ کہیں پانی کے کنارے، سمندر کے کنارے کوئی کھوٹ وہ اس نے لے لی تھی، کسی نے جھوپڑی وپڑی کوئی دے دی تھی، تو وہ وہاں کرتا رہا. پھر میرے خیال اس میں انتقال ہو گیا وہیں پہ. پھر میں نے ایک سے پوچھا تھا، میں نے کہا بھائی وہ شفیع کہاں ہے؟ میرے صاحب اس کا انتقال ہو گیا. میں نے کب؟ انہوں نے بتایا کہ پھر کہہ رہا وہ ایک بندہ آتا تھا اس کے پاس، اس کو اس نے کچھ بتایا تھا. بندہ آپ سے ملا آگے کیا؟ میں نے کہا ابھی نہیں، اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے، اگر وہ آئے گا بھی تو منع کر دوں گا. جو اس نے اس کو بتایا ہے پھر وہ اس پر عمل کرے، بس میرے پاس نہیں آئے. تو یہ دو بندے میرے کو ایسے ملے کہ واقعی جو دین دنیا سے بیزار تھے، بس سمجھ لو، نہ وہ دین کے تھے نہ وہ دنیا کے تھے. جس کو صحیح معنی میں کہا جائے نا مست ملنگ. کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے بات نہیں کرتے. 2-4-5 لوگ میرے پاس ایسے آئے، لیکن یہ ہوا کہ اپنی منزلیں انہوں نے پوری کریں، طے کریں معاملات. یہ اچھا رہا معاملہ. ایک تھا
وہ مجذوب ہو گیا تھا. ارے وہ نذیر اب بھی پھرتا رہتا ہے جو واسق کا دوست بن گیا تھا. ہاں وہ آیت کریمہ بولتا ہوتا تھا, اس کو آیت کریمہ پہ لگایا تھا. تقریباً سمجھ لو 9 سال وہ پاگلوں کی طرح مجنوں کی طرح پھرتا رہا, پڑھتا رہا, کاغذ چنتا تھا, کچرا چنتا رہتا تھا. ایک ہاتھ میں کچرا ہوتا, ایک ہاتھ میں تصویر. نذیر, ہاں. پھر ایک لڑکا تھا اور ساجد, وہ بھی کلندری تھا, اس کو بھی سبق دیے تھے. ہاں اس کو لوگ دیکھتے تھے نا, کہتے تھے کتنا گندا, اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ نہیں لیتے تھے, لیکن ہر وقت وضو سے ہوتا تھا. میں نے اس کو بولا, میں نے دیکھو صرف پاک رہنا, صاف رہنے کی والی بات نہیں ہے, پاک رہنا بس, اور وضو سے رہنا. ذکر کرنا ہے تو صاف ستھرے کو چھوڑ دوں, صاف ستھرائی کیا ہوتی ہے, پاک رہنا اور وضو سے رہنا بس. آخری چلا کو نہیں یہاں کاٹا تھا, 5 میں ساجد میں. تو اس چلے سے پہلے میرے پاس آیا تھا. وہ میرے پاس اس میں آتا تھا, ایک تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا. ایک ملنگ آتا تھا, وہ انگوٹھے پہنے ہوتے تھی. ہاں ڈنڈا آتا تھا اس کو. تو وہ میرے پاس آیا تو واسق مجھ سے کہنے لگا کہ ابو وہ جو ہے نا ساجد ملنا چاہ رہا ہے. میں نے کہا اچھا, میں کر لوں گا بات, اسے کیا ہی کریں گے. تو اس نے مجھے بتایا پڑھائی کی چلے کے لیے اپنے کہ میاں میں چلہ کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا دیکھ ساجد, تو کر تو لے گا, مجھے امید ہے, لیکن دیکھ یہ انتہائی عمل ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی کا آخری عمل ہو. کہنے لگے میاں مجھے زندہ رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ رہوں یا نہیں رہوں, بس مجھے تو اجازت چاہیے اس کی. تو اس کے جو استاد تھے نا وہ پنجاب میں تھے, پیر اس کے, انہوں نے اس کو یہاں بھیجا تھا میرے پاس. وہ بھی ملنگ تھے. تو اب یہ جو تھا, اس نے مجھ سے کہا کہ اب ان کا تو وصال ہو گیا. وہ مجھے یہاں کہہ کر گئے, کہا تھا انہوں نے اب آپ مجھے کچھ بتاؤ میں کیا کروں. واسق سے بڑی دوستی تھی, واسق کو اپنی ساری باتیں بتا دیتا تھا. پھر میں اس کو بول دیا بیٹھ جا, لیکن بہرحال پھر بھی میں وہی بات کہوں گا. کہنے لگے نہیں میاں آپ تو ویسے بھی اب رہا ہی کیا ہے. میں نے کہا یہ بات صحیح ہے, جاتے چلے کے بعد مر گیا تھا. چلا کر رہا میں پورا کامیاب کر دیا میں اپنی پڑھائی, بند ہو کے کر رہا تھا. تو یہ ہوٹل والا پٹھان نہیں ہے کونے والا, یہی باؤ مڑے کونے میں ہوٹل تھا. ہاں 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 ہاں, اس نے جگہ دی تھی اپنے گھر میں پیچھے, ایک کالا سا گیٹ لگا ہوا خالی اسٹرکچر میں, اس میں اس نے جگہ دی تھی. اس کو اس نے اس کو جگہ دی. تو اس نے کہا بس مجھے ایک چائے اور 2 بسکٹ دے دیا گا. تو وہ زیرے کا پیکٹ ایک لے جا کے اور ایک چائے اس کو دے دیتا تھا پٹھان. اس نے عمل کر دیا بالکل. تو اس کو 21 یا 17 دن نا خون آنا شروع ہو گیا. تو اس نے واسق کو بلایا. تو واسق اس کے پاس گیا. اس نے بولا میاں صاحب کو بتاؤ کہ مجھے خون آ رہا ہے. واسق میرے پاس آیا کہ ابو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خون آ رہا ہے. میں نے اس کو بولا باندھنے دے, اور اس کا کچھ روک ٹوک نہیں ہوگی, اب اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے, خود ہی بند ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے جا کے اس کو بول دیا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں تو اپنا کام کرتا رہے, یہ خود ہی بند ہوگا. وہ 2-3 دن آیا اور وہ بند ہو گیا.
پھر اس کے بعد اس کو منہ سے خون آنے لگا. پھر واسق کو نے بلایا کہ میاں صاحب کو بولنا منہ سے خون آ رہا ہے. واسق میرے پاس آیا, میں نے کہا نہیں, اس کو بولو اب آنے دو کچھ بھی ہے. میں نے اس کو پہلے ہی کہا تھا اب اس کا کوئی حل نہیں ہوتا, اپنا کام بہرحال کرتا رہے. اب تو یہ تو تخت یا تختہ کرنے کا صحیح ہے. واسق نے اس کو بول دیا, انہوں نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں ہے, میں صرف بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے. تو وہ جب اس کا 39واں 40واں دن تھا تو پھر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا اس کو بول دو کہ ایک بکرا کھڑا کرو. تو اس نے کسی کو بولا ہو, کسی نے بکرا لا دیا, اس کو بکرا کھڑا کر دیا, وہ مر گیا بکرا. وہ جب وہ بکرا مر گیا تو واسق نے مجھے بتایا کہ ابو وہ کہہ رہا بکرا مر گیا آتے ہی. میں نے کہا بس اس کا مطلب تیرا چولہا پورا ہو جائے گا, اس کے بعد لیکن تو اپنی خیر مانا, اور جو بھی کچھ تجھے کرنا کرانا, کسی سے بات چیت کرنی ہے تو کرا لیجیے. کہنے لگا اچھا. وہ 40 دن پورے ہو گئے اس کے. 41ویں دن وہ اٹھا تو اس نے واسق سے بولا کہ کیا میاں صاحب سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو واسق نے مجھے کہا کہ ابو وہ ملنے کے لیے کہہ رہا ہے. میں نے کہا نہیں, اس کو بولو مجھ سے ملنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو بولو بس اپنے گھر جا. تو واسق نے اس کو بولا, اس نے کہا ہاں میں یہی صرف اجازت لینا چاہتا تھا کہ میں اب گھر چلا جاؤں اپنے. تو واسق نے کہا ہاں, انہوں نے کہا تم گھر چلے جاؤ. خیر اس کا گھر تھا کہیں میرپور کی طرف. وہ چلا گیا. تو کچھ دنوں کے بعد ہی پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا وہاں جا کر, لیکن وہ اپنا کام اس نے پورا کر لیا تھا. تو وہ کام کرنے کے بعد پھر اس کا ایک پیر بھائی ملتان میں تھا, پھر وہ یہاں آیا میرے پاس. اس نے کہا ایسے ایسے مسئلہ تھا, ساجد کی ایسے ایسے بات کی. وہ واسق ہی لے کر آیا. میں نے کہا بھائی چھوڑو, ساجد نے کچھ بتایا تھا؟ کہہ رہے ہاں میں اسی لیے آیا ہوں. میں نے کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا, لیکن اس کا وہ اپنی منزل میں ہے, اس کو اپنا کام کرنے دو, تم اپنا کام کرو بس. کہہ رہے میں اپنے کام کے بارے میں تم سے بات. میں نے کہا ہاں مجھ سے اپنے کام کے بارے میں بات کرو, اس کی نہیں کرو. اس نے کہا میں 12,000 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں, مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہہ رہا میں پتہ نہیں 29 سال بولے تھے اس نے یا 39 سال بولے تھے, صحیح میرے ذہن میں نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے اتنا ہی اس نے کچھ بولا تھا کہ اتنے عرصے سے کر رہا ہوں میں یہ کام. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ایسا تمہیں بتاتا ہوں, تم وہ کرو, لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. اس کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے تو میں بتاؤں گا, میں تو نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. آگے کا سبق میں بتا دیتا ہوں. پھر میں نے اس کو سبق بتایا. وہ مجھ سے کہا تم نے مجھ سے ملنے کو منع کیوں کیا؟ میں نے کہا نہیں, بات ملنے کی نہیں ہے, بات کچھ اصول ہوتے ہیں کچھ باتوں کے. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں بس اب یہیں بات ختم ہو جائے گی میری تمہاری, جاؤ. پھر اس نے میری ملاقات نہیں ہوئی, وہ چلا گیا. تقریباً 2-2.5 سال کی بات ہو گئی پھر سے. لیکن ریاضت صاحب ریاضت تھا. اب دیکھو نا 12,000 29 سال یا 39 سال اس نے ایسے کچھ بولا تھا. 29 سال بھی لگاؤ اگر تو 12,000 اور پھر کوئی ناغا نہ ہو. ہاں تو وہ تو اس کی عمر بھی تقریباً 65-70 سال تھی. تو میں نے کہا جاؤ, اب نہیں ملنا مسئلے میں. تو یہ کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ اصول باندھنے ہوتے ہیں, وہ ضروری ہوتے ہیں بہت. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر بھیا تیار ہو جاؤ,
ریاضت کا جو راستہ ہے نا یہ بڑا کٹھن اور سخت راستہ ہے، آسان نہیں ہے یہ راستہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان راستہ ہے، نہیں. یہ وہ راستہ ہے کہ یا تو سر دو یا مقصد لو، دو میں سے ایک چننا ہوتا ہے. وہ معاملات جو ہیں ریاضت کے، کچھ معاملات وہ ایسے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا گپت معاملات، پوشیدہ، ہر کسی پہ نہیں کھولے جا سکتے، صرف اسی پہ کھولے جا سکتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی داؤں پہ لگانی ہے. جو وہ کہ میں تیار ہوں اور حلفاً تیار ہے، اور پھر پیچھے سے اجازت ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ تیار رہے گا، تو پھر اس پہ کھولے جاتے ہیں، آگے کی بات کی جاتی ہے، اس سے کہ یہ آگے کی بات ہے. نہیں تو جس نے، وہ بڑے بزرگ کہتے تھے، ہمارے میاں صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا یہ بادشاہ کے راز ہیں. کیا؟ ہاں، اور جو بادشاہ کا راز فاش کرے اس کی سزا موت ہے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے. تو بولو بس اس میں خاموشی اختیار کرو، کیونکہ یہ عملیات وظائفات کے راستے نہیں ہیں. آئی نا سمجھ بات؟ تو وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ آستان محبت ہے دوست، یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. تو وہ سر چڑھانے والی کہانی ہے بس. اب وہ ظاہر سی بات ہے، وہ راستے سے کھولا جائے.